بسم الله الرحمن الرحيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں محمد عاقل. صباح الخیر، صباح المحبہ من جدہ. دوستوں، آج کل جس ٹاپک پر ہر شخص گفتگو کرتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ وبا اور بیماری جس کا نام کرونا ہے. کرونا وائرس کو لے کر اس نے زندگی کے جینے اور مرنے کے نظریات اور حالات ہی بدل ڈالے ہیں. تمام تر میجرمنٹ اس کی وجہ سے تبدیل ہو چکے ہیں. ایسا لگتا ہے کہ آنے والی دنیا چند مہینوں میں جو نظر آئے گی اس کا جو حدود رقبہ ہے یا اس کا جو ویژن ہے وہ بالکل مختلف ہوگا. ہر عرب کے یہاں، عجم کے یہاں، امریکہ میں یا مختلف ممالک میں جب کوئی شخص مرتا ہے تو اس کی آخری رسومات ادا کرنے کے لیے اسے سپرد خاک کرنے سے پہلے یا اسے جلانے سے پہلے بعض علاقوں میں اس کو دیکھنا، آخری نظر اس پر ڈالنا، اور بعض علاقوں میں ہمارے ہاں اسلام میں حتیٰ کہ میت کو بوسہ دینے کا بھی رواج ملتا ہے. مسلمانوں کے یہاں جیسے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر کو آپ کی پیشانی پر بوسہ لیا. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو آخری رسوم یا آخری جو تیاری ہوتی ہے قبر میں رکھنے سے پہلے ایک مسلمان کی میت کی، اس سے ایک انسان کو کتنا خطرہ لاحق ہو سکتا ہے، یہ ایک ایسی بحث چھڑ چکی ہے بر صغیر میں. اور خاص طور پر جاوید احمد غامدی صاحب کا یہ ماننا ہے کہ اس طریقے سے، جس طریقے سے مسلمانوں کے یہاں دفنایا جاتا ہے مردوں کو، اس طریقے سے اگر دفنایا جائے گا اس بیماری سے متاثر لوگوں کو تو خطرہ اس بات کا انہوں نے ظاہر کیا ہے کہ قبر سے بھی کرونا وائرس نکل کر باہر آ سکتا ہے. اس کی کیا حیثیت ہے؟ کیا ہمیں اس قدر ڈر جانا چاہیے اس کرونا وائرس سے کہ اپنے مردوں کو قبر میں ڈالنے کے بعد بھی اس وائرس کے خطرے سے ہمیں قبرستان جانا چھوڑ دینا چاہیے یا اپنے مردوں کو دفن کر دینا چھوڑنا چاہیے؟ اس سلسلے میں چند باتیں لے کر آپ کا بھائی محمد عاقل جدہ سے آپ کی خدمت میں حاضر ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے پیاروں کو، رشتہ داروں کو، عزیز و اقارب کو، آپ کے محلے والوں کو، شہر والوں کو اور ملک والوں کو، بلکہ پوری دنیا کو اللہ رب العالمین سلامتی عطا فرمائے اور اس خوف اور ہراس سے اور دہشت سے نجات عطا فرما دے. آمین یا رب العالمین. آپ نے اگر ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہے تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. اس سلسلے میں مرنے کے بعد قبر سے یا جسم سے کرونا وائرس کسی پر اثر انداز ہو سکتا ہے، یہ چیزیں آج اخبارات اور سوشل میڈیا کی بھی زینت بنتی ہوئی نظر آ رہی ہے کیونکہ یہ ہاٹ ٹاپک ہے. میرے پاس جو یہ رپورٹ آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس میں بھی یہی لکھا گیا ہے اور یہ تصویر بھی دکھائی گئی ہے کہ ایک صاحب کو اس کو بہت اچھی طریقے سے پیک کر کے اور پیک کرنے کے باوجود بھی اس کو کیمیکل یا سینیٹائزرز کے استعمال سے اس کو پاک کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے جراثیم کو یا ان جرثوموں کو مارنے کی کوشش کی جا رہی ہے جو کہ وہاں پر موجود
ہو سکتے ہیں. یہ حفاظتی اقدامات ہیں اور ان سے کسی کو انکار نہیں ہے. اگر کوئی ایسا کرتا ہے فبیہا، بہت اچھی بات ہے. لیکن اس خطرے سے، اور ہم یہ خطرہ لے کر بیٹھ جائیں کہ مرنے کے بعد بھی یہ جرثومیں میت سے باہر نکل کر جو کہ متاثر ہوئے ہیں وہ آپ پر حملہ آور ہو جائیں گے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ ڈاکٹر ہیں ایک امریکہ میں، ان کا نام میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان کا نام ہے ڈاکٹر عماد بوزو، الباحث فی امراض الرئہ بالولایات المتحدہ. یہ لنگس کی بیماریوں کے یا الرجک کی بیماریوں کے اسپیشلسٹ ہیں امریکہ میں. ان سے اسی طرح کی گفتگو اخبار نے کی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ انسان کے مرنے کے بعد یہ جو کرونا وائرس ہے یہ اس کے جسم میں کچھ گھنٹوں کے لیے یا کچھ وقت کے لیے رہتا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ نکل کر بھی آپ پر حملہ آور ہو سکتا ہے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ اس کا جسم سے نکلنا لامحال ہے. کیوں؟ کیونکہ اس کے سب دروازے نکلنے کے بند ہو چکے ہیں. جسم سے میت کی جو اشیاء ہیں جسم سے نکلنے کی وہ کیا ہیں؟ سانس ہے، سانس لینا اس کا بند ہو چکا ہے. منہ ہے، منہ سے اس کا تھوک نکلنا بند ہو چکا ہے. اسی طریقے سے نہ کوئی چیز اندر آ سکتی ہے نہ باہر جا سکتی ہے، اور نہ ہی پخانے کی جگہ سے جس طریقے سے لوز موشنز یا پخانہ ہوتا ہے یا پیشاب ہوتا ہے اس طریقے سے بھی اس کے جسم سے وائرس نکل کر اثر انداز ہو سکتا ہے. تو جب بیسیکلی ایک انسان مر جاتا ہے تو ان یہ راستے بھی بند ہو جاتے ہیں، اور جب یہ راستے بند ہو گئے تو وہ خدشہ اور وہ خطرہ بھی ختم ہو جاتا ہے جو کہ اس کے جسم سے کوئی چیز نکل کر آپ کو اور ہمیں اثر انداز کر سکتی ہو. اسی لیے انہوں نے کہا ہے کہ لذلك لا توجد حاجة، اس وجہ سے ہم بہت زیادہ اپنے آپ کو خطرہ محسوس کریں اور میت کو دفن کرنا بند کر دیں اور اس کی آخری تیاری میں اس قدر محتاط ہو جائیں کہ ہم وہ مشفقانہ رویہ جس کا اسلام ہمیں سبق دیتا ہے اسی کو کرنا بند کر دیں، تو یہ ہماری حماقت پر مبنی بات ہوگی. اسلام اور انسانیت اس سے بری ہے. احتیاط ضرور کیجئے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ اپنے پیاروں کو، رشتہ داروں کو سپرد خاک کرنا ہی بند کر دیں. اس سلسلے میں ایک اور خوبصورت تحریر آپ کی خدمت میں شیئر کروں گا جسے جاوید احمد غامدی صاحب کے نقطۂ نظر کو صحیح کرنے کے لیے جوابی ایک تحریر ہے مولانا ابو بکر قدوسی حفظہ اللہ کی. ہماری جماعت کے بہت بڑے اہل علم ہیں، بہت بڑے قلمکار ہیں، اور ان کی تحریریں اگر آپ انٹرنیٹ پر بھی ابو بکر قدوسی سرچ کریں گے تو آپ کو مل جائیں گی. جن کی کتابیں بھی دستیاب ہیں انہیں بھی ضرور پڑھا کیجئے. لکھتے ہیں کہ جناب جاوید غامدی صاحب کا موقف سنا، بہت تسلی سے سنا. آپ نے اس بار بہت لمبی تمہید باندھ کے اصرار قرار دیا اور میت کو جلانے کی اجازت دے دی. جب میں نے سنا تھا تب ہی مجھے یقین تھا کہ آپ کا جواب یہی ہوگا، اور وہی ہوا. جناب نے اس کو اضطراری کیفیت قرار دے دیا ہے. غامدی صاحب نے چند بنیادی امور کو نظر انداز کیا اور ہمیشہ سے ہی وہ کرتے رہے ہیں، کیونکہ ان کی نظر احادیث رسول پر بہت گہری نہیں ہے. کچھ ان کی دلچسپی کا میدان بھی یہ نہیں ہے، اس لیے وہ اپنی ذاتی رائے پر ہی اصرار کرتے ہوئے ہمیشہ نظر آتے ہیں. بسا اوقات تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو ان کا من پسند ہوتا ہے وہی ان کا دین بھی ہوا کرتا ہے. یہ بہت خطرناک رویہ ہے کہ آپ لوگوں کو سہولت دینے اور خوش رکھنے کی خاطر اس حد تک چلے جائیں کہ آپ دین کی بنیادی روح کو ہی مسخ کر دیں اور دین کو بدل کر رکھ دیں. اس سے لوگ تو خوش ہو جاتے ہیں لیکن دین کا حلیہ بگڑ جایا کرتا ہے. آگے مولانا لکھتے ہیں کہ آپ دین کی بنیادی روح کو مسخ کر دیتے ہیں. اب یہ بات کون نہیں جانتا کہ لوگ آپ سے بہت خوش ہیں،
خاص طور پر وہ طبقہ، وہ لوگ جو کہ مذہب کی پابندی سے آزادی چاہتے ہیں لیکن نام کے مسلمان بھی رہنا چاہتے ہیں، ان کے آپ امام زمانہ قرار دیے جا چکے ہیں۔ یہ جاوید احمد غامدی صاحب کے بارے میں لکھا جا رہا ہے۔ اصولی طور پر غامدی صاحب کو اس سوال کے جواب کے لیے اہل فن یعنی ڈاکٹرز کی رائے بھی لینی چاہیے تھی، اور ان کے لیے یہ رائے لینی بہت آسان تھی کیونکہ کوئی لائیو سوال نہیں تھا، ان کی اسٹوڈیو ریکارڈنگ تھی اور اختراعی سوال تھا۔ بہرحال ہم آتے ہیں کہ اسلام اور جدید طب کی روشنی میں اس مسئلے کا کیا حال ہے۔ اسلام میں جہاں زندہ انسان کے حقوق ہیں، وہیں اس کے مرنے کے بعد بھی کچھ حقوق اسلام نے اس کے دیے ہیں جس سے کسی صورت روح گردانی نہیں کی جا سکتی۔ یہ اصول صاحب وحی نے مقرر کیے ہیں جن میں تبدیلی کی گنجائش نہیں الا یہ کہ اضطراری کیفیت ہو۔ لیکن نکتے کی بات یہ ہے کہ کیا ایسا اضطرار واقع ہو چکا ہے کہ حلال اور حرام میں بدلنا مجبوری سمجھی جانے لگی ہو؟ کیا ایسا واقعی ہو چکا ہے؟ طبی طور پر کورونا کا پھیلاؤ مریض کے سانس یا لمس سے ہوتا ہے، جیسے کہ میں نے عرض کیا۔ لمس سے بھی یوں مریض اپنے منہ کو بے اختیار ہاتھ لگاتا ہے اور کبھی جمائی لیتے یا ناک میں انگلی لگانے سے یا آنکھ ملنے وائرس اس کے ہاتھ پر منتقل ہو جاتے ہیں۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ یہ وائرس اس کے پھیپڑوں میں ہوتا ہے نہ کہ جلد میں۔ مرنے والے کے یہ جو کرونا وائرس ہے یہ پھیپڑوں میں ہوا کرتا ہے، جلد میں نہیں ہوا کرتا، اور نہ ہی جلد سے اس کا نفوذ اندر یا باہر ممکن ہے، جلد سے یہ باہر اور حرکت نہیں کرتا۔ جب مریض مر جاتا ہے تو اس کا سانس بھی رک جاتا ہے اور یوں وائرس کا اخراج ممکن ہی نہیں رہتا، یعنی جو اندر تھا اب اندر ہی رہے گا اور جو باہر جسم پر موجود ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا۔ اس کے بعد اگر مناسب سی احتیاطی تدابیر اختیار کر کے اور جراثیم کش ادویات کو شامل غسل کر لیا جائے تو میت کی ظاہری جلد بھی جراثیم سے مکمل پاک ہو جائے گی۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ کوئی بہت مشکل کام نہیں ہے، لیکن خوف کی فضا کو اس قدر ماحول پر حاوی کر دیا گیا ہے کہ جیسے میت کو کوئی ٹائم بم کی طرح کا تصور کرایا جا رہا ہے، اور یہ بس اس کو ہاتھ لگایا مرنے کے بعد بھی یہ پھٹ جائے گی اور اپنے ساتھ اپنے اعزاء اور اقارب کو بھی لے کر جائے گی۔ یہ سوچ ایک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ یہاں سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر انتہائی قیمتی ڈاکٹر زندہ سانس نکالتے بلغم اگلتے مریضوں کے بیچ میں اپنی جانوں کو رسک لے کر علاج کر رہے ہیں اور ساتھ ہی مسلسل شور بھی کیا جا رہا ہے کہ جناب 97% لوگ محفوظ رہتے ہیں اور خطرے میں عموماً مریض اور بزرگ جاتے ہیں، تو کیوں پھر اتنا پینک پیدا کیا جا رہا ہے کہ میت کو ٹائم بم پیش کیا جا رہا ہے؟ کوئی بھی حفاظتی کوٹ یا حفاظتی کپڑے پہن کر دستانے پہنے خود کو بھی محفوظ رکھ لیں اور میت کو غسل اور دفن و کفن کی تیاری کر سکتے ہیں۔ جس کے بعد اگلا مرحلہ جنازے کا ہے۔ جنازے میں اجتماع اور افراد کا اکٹھا واقعی ایسا مسئلہ ہے کہ جس کا مناسب حل ہونا چاہیے، لیکن اب ایسا بھی نہیں کہ آپ پابند کر دیں کہ 2 افراد ہی جنازے میں آ سکیں گے، جیسے کہ کل میں نے آپ کو ذکر کیا تھا کہ جناب انسٹرکشنز دی گئی ہیں کہ زیادہ لوگ جنازے میں شریک نہ ہوں۔ ذرا ٹھنڈے دل سے واپس چلیے اور میری بات کا جواب دیجئے۔ جراثیم کش دوائی سے غسل کے بعد میت جب سینیٹائز ہو چکی ہوتی ہے اور انتہائی آسانی سے ہو چکی ہے تو کیا اس میں سے کوئی جن نکل کر آ جائے گا جو وائرس کی پھوار آپ پر ڈال دے گا، اور وہ بھی جب پلاسٹک کے یا کپڑے کے موٹے کفن میں لیٹی ہوئی ہوگی؟ محض خوف کے سبب میت کی بے حرمتی مت کیجیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میت کی ہڈی توڑنا زندے کی ہڈی توڑنے کے مترادف عمل ہے، جسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ ہڈی
توڑنے کے مترادف عمل ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ میت کو جلائیں گے تو اس کا بالکل یہی مطلب ہوگا کہ آپ جیسے کہ زندہ شخص کو جلا رہے ہیں۔ اسی طرح سے دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کہ جب میت پر نوحہ کیا جاتا ہے تو اسے عذاب ہوتا ہے۔ یہاں عذاب سے مراد میت نوحہ سے تکلیف محسوس کرتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے کہ اگر نوحے کی تکلیف، ہڈی ٹوٹنے کی تکلیف کا تصور موجود ہے اسلام میں، تو جلانا کس قدر تکلیف دہ ہو سکتا ہے ہم اور آپ سوچ سکتے ہیں۔ اس کے بعد جلانے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے، وہ بھی ایسی صورت میں کہ جب مریضوں میں ڈیتھ ریٹ 2% ہو اور مریض آبادی کا چند فیصد، یعنی ایک بندہ اگر مر جاتا ہے تو شاید 1000 تندرست بندے موجود ہیں، تو کیوں اس طرح کی فرضی صورتحال اختراع کی جا رہی ہیں اور پیدا کی جا رہی ہیں۔ جنازے کا اجتماع بھی محدود کیا جا سکتا ہے، کوئی اعتراض نہیں، لیکن طبی ماہرین مسلسل کہہ رہے ہیں اور خود حکومتی ذرائع بھی جو احتیاطی تدابیر بتا رہے ہیں، اس میں ایک طرف کہتے ہیں کہ مریض یا مشکوک فرد ماسک ضرور استعمال کرے اور صحت مند کو کوئی ضرورت اس کی ضروری نہیں ہے کہ وہ ماسک بھی پہنے، لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ چھوڑیے جناب، جنازے کے وقت صحت مند بھی استعمال کرے کہ مزید احتیاط ہو جائے، کم از کم گھر کے افراد جو عزیز و اقارب ہیں وہ جنازہ پڑھ سکیں۔ اللہ کے بندو، کچھ نہیں تو کوئی 40 افراد کو تو جنازہ پڑھ لینے دیجئے۔ آپ کے بینک کھلے ہیں، منڈیاں کھلی ہیں، آپ کے میڈیا ہاؤسز چل رہے ہیں، بس جنازے میں ہی خطرہ یہ محسوس کیا جا رہا ہے۔ یہ اصول نہیں، دوغلی پالیسی مولانا نے اس کو تصور یا قرار دیا ہے۔ بات واضح کر چکا ہوں، یہ کہتے ہیں کہ مکرر کہتا ہوں کہ میت کے حوالے سے میں پیچھے بات ہوں کہ اس سے اب جراثیم پھیلنے کا امکان نہیں ہے۔ جیسے کہ میں نے جو ڈاکٹر ہیں عماد، ان کی ایک رپورٹ پیش کری ہے، بالکل وہی بات فضیلت الشیخ ابوبکر قدوسی اور قدوس حفظہ اللہ نے کی ہے۔ انہوں نے لکھا ہے کہ مختصر یہ کہ جنازہ جلانے کی صورت جو حرام ترین امر ہے، اسی صورت اختیار کی جا سکتی ہے جب اللہ رب العالمین نہ کرے خاکی میں بدہن دفنانے والے بھی مر چکے ہوں۔ اتنی جلدی ایسے سوال محض خلط ملت کرنے کے لیے، خلط محبت اور بے وقت کی راگنی ہے، یا پھر ہمیں کہنے دیجئے کہ ارادتاً لوگوں کو ذہن بنایا جا رہا ہے کہ وہ اس کو قبول کر لیں۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ میت جو کرونا وائرس سے متاثر لوگ ہیں، اگر کوئی مر چکا ہے تو اس کے جسم سے باہر نکل کے کرونا وائرس آپ پر اٹیک اس لیے نہیں کر سکتا کیونکہ اس کے تمام راستے بند ہو چکے ہیں، اور اگر آپ نے گلوز پہن لیے ہیں اور منہ پر ڈھانٹا بھی باندھا ہوا ہے اور آپ اس کی تدفین اور تکفین کا کام کر رہے ہیں تو میرے بھائی آپ محفوظ ہیں۔ ڈاکٹرز بھی یہی کہہ رہے ہیں، قلمکار بھی یہی کہہ رہے ہیں، مورخین بھی یہی کہہ رہے ہیں۔ البتہ جو فکر آپ کو منحرف کرنے کے لیے وجود میں آئی ہے، اس کی اصلاح کی بے حد ضرورت ہے، اور یہ اسی وقت ہو پائے گا جب میں اپنی ذمہ داری کو سمجھتے ہوئے یہ ویڈیو بنانے کی میں نے کوشش کری ہے، اور آپ کی اب ذمہ داری یہ ہے کہ اس فکر سے اگر آپ اس کو صحیح سمجھتے ہیں تو براہ کرم اس ویڈیو کو لائک بھی کیجئے، اپنے کمنٹس بھی دیجئے، اور صرف یہی نہیں، دوسروں کے ساتھ اسے شیئر بھی کیجئے۔ اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات إلى النور والذین كفروا أولیاؤهم الطاغوت یخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون۔